میں اپنی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آسانی ہو. میں یقین کریں کہ کچھ بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, میری ذات بھی کچھ اس میں کوئی چیز نہیں. میں صرف اس لیے ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اس سے لرن کرنے میں آسانی ہو, کیونکہ انسان جس کو دیکھتا ہے نا جی, اس کو اڈاپٹ کرنا, اس کی بات کو سننا سمجھنا آسان ہوتا ہے. میں آپ کو 100 وغیرہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے. تو یہاں کھڑا ہو کے مجھے آپ چائے پلاتے جائیں, میں سارا دن بولتا رہوں, کیونکہ مجھے اس کام میں مزہ آتا ہے. میرا یہ کام ہے. موسم بھی جانتے ہیں میں کس فیلڈ میں تھا اور کدھر آ گیا ہوں. تو یہ فیلڈ, یہ راستہ جو ڈھونڈا ہے, یہ سرچ کیا ہے, تو اس میں مجھے مزہ ملا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر کام کے اندر مزے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. سپوز یہاں بیٹھے ہیں نا, آپ بیٹھے ہیں, یقیناً آپ میں سے میں زیادہ سے زیادہ کھلے دل کا مظاہرہ کرتا ہوں, چلیں جی 50% سن رہے ہیں اور 50% بور ہو رہے ہیں, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہوگا, آپ بہت اچھے لوگ ہیں, سارے مزہ لے رہے ہیں, لیکن اس سچویشن کے اندر بھی بیٹھ کے آپ میری باتیں سنتے ہوئے بھی مزے سے انجوائے کر سکتے ہیں. کیسے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو مزہ نہیں آ رہا نا, بور ہو رہے ہیں, تو ذرا سوچیں جس چیز کو جو بور ہو رہا ہے, کہ اگر میں 5 سال بعد اس دنیا میں نہ رہا تو مجھے کون کون سے کام کرنے ہیں. تو ایک ہی دفعہ اس کی بوریت ساری اڑ جائے گی, ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہیں. تو جہاں بیٹھیں, جس کام میں بیٹھیں, میں آپ کو ایگزامپل اپنی شیئر کرتا ہوں. اچھا وہ مسئلہ چلے, کل میں پہنچ گیا ملتان 6 بجے. میں نے کہا جی کہ آپ زحمت نہ کریں, میں وہاں سے گاڑی پکڑتا ہوں, مظفر گڑھ پہنچتا ہوں, آپ مظفر گڑھ سے لے لیجیے گا مجھے. میں نے کہا نہیں جی, آپ وہ آتف بھی آ رہے ہیں اور آپ وہیں ویٹ کریں, آپ کو صرف 1 گھنٹہ ویٹ کرنا. اس سے پہلے جو ایکسپیرینس ہوا تھا, میں نے جو بکنگ کروائی ہوئی تھی نا وہ ڈیوو کی 12:30, جب میں ٹرمینل پہ پہنچا تو ایک دوست مل گئے, اس نے کہا جی چائے کا کپ آفر کر دیا. چائے کمزوری ہے میری حالت ہے, وہ چائے پیتے میرے سامنے سے گاڑی گزر گئی. وہ گاڑی کی حالت ایسی تھی نا, سرگودا سے ملتان آ رہی تھی. تو میں نے دیکھتے ہوئے بھی میرے دل میں آیا کہ یار اس گاڑی پہ جانے سے بہتر ہے بندہ نہ ہی جائے, چائے پی لے. ہاں چائے پی لے. اور وہ میں نے کاؤنٹر سے کہا بھائی یہ گاڑی جا رہی ہے, اس کی نا ٹکٹ دے دو. تو اس نے کہا جی گاڑی تو چلے گئی, ابھی نکلی. تو میں نے کہا ہو خیر, وہاں مجھے 3.5 گھنٹے ویٹ کرنا. دوسری گاڑی 3 بجے جانی تھی, 12:30 وہ نکل گئی. تو اب میرے پاس 2 حل تھے نا, یا میں وہاں اپنے آپ پہ افسوس کرتا رہتا کہ چائے پی تم نے کیوں نہیں کی, گاڑی تو مطلب سو اینڈ سو. میں نے, یا میرے پاس حل تھا کہ میں اس کو کسی پازیٹیو کام کے اندر استعمال کروں. تو میں نے وہاں 2 کام کیے. ایک جو میرے پینڈنگ فون تھے, موبائل فون سے جڑے ہوئے کام تھے, وہ میں نے نپٹا لیے. پھر ایک میرے ذہن میں ذہن لڑایا کہ یہاں کوئی میرے دوست ہیں ہوں گے جو میرے ذہن میں, ایک میرے دوست آگے جن سے میری میٹنگ ڈیو تھی انہی اگلے دنوں کے اندر. میں انہوں نے فون کیا جی جناب اللہ ان کا بھلا کرے, انہوں نے فون ریسیو کر لیا اور انہوں نے جی ٹائم بھی دے دیا, وہ قریب رہتے تھے, وہ آگے ہمارے وہاں میٹنگ ہو گئی. اچھا اب یہاں میں پہنچا تو یہاں انہوں نے کہا جی 1 گھنٹہ, تو وہ خیر ظاہر ہے. تو وہاں ٹرمینل پہ کتابیں مل گئی مجھے. میں نے کتاب ویسے میرے پاس ہوتی ہے, تو وہ کتابیں میں نے ان سے کچھ باتیں مزید پڑھ لیں جن کو میں مزید تنگ کر سکوں آپ, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں نے اس کو, اب میرے پاس وہاں بھی 2 آپشن تھے یہاں ملتان ٹرمینل پہ پہنچ کے, یا میں اپنے آپ پہ کڑتا رہتا, ٹھیک ہے نا, اور بور ہوتا رہتا, یا میں اس کو کسی پازیٹیو کام کے اندر استعمال کر لیتا. تو بھائی آپ کی زندگی کے اندر جہاں آپ جائیں اس کام کے اندر اپنا انٹرسٹ ڈھونڈ لیں. زیادہ کا بڑا کام نہ کریں. آپ کام کر رہے ہیں نا, آپ کو ایک کام دے دیا گیا جو آپ کی طبیعت کے بالکل خلاف ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے میں ملتا جلتا کام نہیں, یہ کیا کام کرتی ہے, لیکن آپ اس کے اندر بھی کوئی دلچسپی, آپ اپنے ساتھ بٹ لگا لیں, اپنے ساتھ شرط لگا لیں کہ جب تک میں یہ کام نہیں کروں گا نا تو اس وقت تک میں یہ سمجھوں گا کہ میں دنیا کا نکما آدمی. یہ کبھی لگائی شرط اس طرح کی آپ کسی, یہ لگا کے دیکھیے بڑا مزہ آئے گا. دوسروں کے ساتھ تو ہم لگاتے ہیں نا, اپنے ساتھ بھی لگائیں, ٹھیک ہے. اور پھر یا آپ یہ کر لیں کہ اس کام کے اندر یا آپ کو بالکل پھر بھی دلچسپی نہیں ہے,
تو اپنی مینجمنٹ سے سینئر ٹیم سے گزارش کر دیں کہ آپ اس کام سے ہٹ کر میری اس کام کے اندر دلچسپی ہے وہ والا مجھے دے. لیکن کوشش کریں کہ جو وہ کہتے ہیں جہاں دیوار ہوتی ہے نا وہاں در بھی ہوتا ہے, یعنی جہاں دیوار ہوتی ہے وہاں دروازہ بھی ہوتا ہے. یہ دیوار ہے نا اس میں بازار دروازہ نہیں نظر آ رہا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کوئی حل نہیں نظر آ رہا تھا وہاں بھی حل ہوتا ہے. صرف حل ہم سوچتے نہیں ہیں, حل ہمارے پاس ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی آپ زندگی کے اندر یہ والا کام اس وقت تک نہیں کر پائیں گے جب تک آپ اپنی دلچسپی کا ایلیمنٹ نہیں ڈھونڈیں گے. سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے اب دیکھیں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. زندگی میں آپ کو کبھی موقع مل جائے گا, کبھی موقع مل جائے, یعنی ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کو کسی ٹریکٹر والے کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرنا پڑتا ہے, تو آپ اس کے ساتھ ٹریکٹر والے کے ساتھ بیٹھ کے پی ایچ ڈی کی باتیں تو نہیں کریں, آپ اس جیسی باتیں شروع کر دیں گے, اس کا تو آپ کا وقت اچھا گزر جائے گا. اب آپ کو کسی جگہ آپ جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ بینک کے اندر آپ کو کوئی کام آپ کے آفس نے کہہ دیا, اور آپ کو جا پتا ہے کہ 10 منٹ میں ہوگا, لیکن آپ جاتے ہیں وہاں لمبی لائن لگی ہوتی ہے. اب اس لمبی لائن لگنے کے اندر آپ کے دو آپ کے نزدیک آپشن ہیں, یا تو آپ اس کو بور ہو کے گزار دیں گے یا آپ اس کو بھی انجوائے کر لیں گے. اس انجوائے کے لیے آپ اپنے آگے پیچھے کسی بندے کے ساتھ کوئی دوستی, کوئی انٹرسٹ, کوئی چیز شیئر کر لیں گے, کوئی اس سے پوچھ لیں گے, حال احوال پوچھ لیں گے, یا اس دوران میں کوئی اور کام کر لیں گے, صحیح, یا اور آپشن سوچ لیں گے کہ اس بینک کے علاوہ بھی کوئی اور آپشن ہے. چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں نا آپ کے؟ یعنی آپ آپشنز پہ ہم نہیں جاتے. اسی طرح جب ہم بولتے ہیں نا, وہ تھنک بیفور ایکٹ والا جو تھنک بیفور ٹاک والی بات کی تھی, جب تک ہم بولنے ہمارے پاس بہت سارے جواب ہوتے ہیں, لیکن ہم وہ جواب دیتے ہیں جو ہماری زبان ہم سے نکلوا دیتی ہے, کیونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں پہلے. صحیح ہے؟ تو اس لیے سب سے جو آخری چیز ہے نا وہ بڑی زبردست چیز ہے. جب مزے کا, جیسے میں نے آپ کو کہا نا, شرط لگا کہ آپ یہ سر آپ میں سے کوئی بندہ جس کام میں پھنسے وہ اپنے ساتھ یہ شرط لگائے کہ جب میں یہ کام کروں گا نا تو میں پھر اپنے آپ کو شاباش دوں گا. یہ اپنے آپ دوسروں سے شاباش, دیکھیں شاباش جس طرح میں نے کہا کہ کمپٹیشن ایک فطرتی حق ہے ہر انسان کا, فطرتی اس کے اندر بلٹن ہے, وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے, مسابقت اس کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے, یہ جذبہ ہے. اسی طرح اپریسیشن لینے کا بھی جذبہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. بیگم کو بہت زیادہ ہوتا ہے, خواتین کو بہت زیادہ ہوتا ہے قدرتی طور پر, یعنی ان کو آپ شاباش دیں تو آدھے کام ایسے ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح آپ کو بھی حق ہے, ہر انسان کو, تو اپنے آپ کو خود شاباش دیں, کسی سے توقع نہ رکھیں. جب وہ کس طرح دیں گے, وہ اسی طرح آپ دیں گے جب اپنا کام کمپلیٹ کریں گے نا, اپنا ٹارگیٹ اچیو کریں گے ڈیو ٹائم کے اندر, تو پھر آپ کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ جی اپنے آپ سے سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ سر میں نے الحمدللہ یہ کمپلیٹ کر لیا ہے. تو اس وقت جو آپ کو خوشی کی آئے گی نا اس کو انجوائے کریں, اس سے لطف اٹھائیں. یہ چیزیں تھوڑی سی ایسی ہیں کہ شاید آپ کو پہلے کسی نے اس طرح کی باتیں نہ بتائی ہوتی, ٹھیک ہے نا, لیکن میرے بھائی اس کو کریں گے نا آپ کو تو اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے آپ, اور آپ کے فائدے کے بغیر کوئی دیگر فائدہ اٹھا نہیں سکتا. دو آپشن ہوتے ہیں, آپشنز کے اندر بھی نا عموماً جو آتے ہیں, آپ کو کوئی پروجیکٹ دیا گیا تو آپ ایک آپشن یہ ہے کہ اس میں سے شارٹ کٹ لیں, ٹھیک ہے نا. آپ کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ کوئی 100 بہانہ بنائیں, جی آج میرے ساتھ یہ ہے, ہمارے گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. آپ نے چھٹی پہ جب نیت کر لی ہے نا تو آپ کا مینیجر 100 دفعہ بھی روکے گا نا, آپ اس کو 100 بہانے دیں گے, ٹھیک ہے نا. بعض اوقات اس کو سارا پتا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو دے دیتا ہے, بعض اوقات اس پروجیکٹ کی نیڈ ایسی ہوتی ہے. تو آپشن ہمیشہ زندگی کے اندر دو راستے آپ کو ملیں گے, ایک آپ کا ہے کہ سرخرو ہو کے آپ کام کریں اور اپنے آپ کو مطمئن رکھ کے, اور ایک ہوتا ہے فرار کا رستہ. جو بندہ فرار کا رستہ اڈاپٹ کرتا ہے نا وہ ساری زندگی فرار کے رستے پہ رہتا ہے. یہ بات دیکھیں, کیونکہ یہ جس طرح جھوٹ ہے نا, ایک چھوٹے جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 بڑے جھوٹ بھی بولنے پڑتے ہیں. اسی طرح فرار ہوتا ہے, ایک چھوٹے کام سے نکلنے کے لیے آپ کو بعض کا پھر آپ بڑے بڑے ڈنڈیاں مار دیں گے. یہ ہر انسان مارتا ہے, اس کی زندگی میں مختلف ہو سکتی ہیں.